قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز محترم اور عزیزان گرامی، اساتذہ کرام اور ہمارے عزیزان محترم طلباء و طالبات، اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ لوگوں کو بڑا زرین اور حسین موقع ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس سے فیضیاب ہونے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرے عزیز بچوں، یہ حد درجہ خوشی کا مقام ہے اور باعث مسرت ہے، آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بچوں تم ہو سوکھی مٹی اور سوکھ گئے تو ہو گئے، بچوں تم ہو گیلی مٹی اور سوکھ گئے تو ہو گئے چھٹی تمہاری۔ یہ ابھی جو آپ لوگوں کو وقت ملا ہے، بڑا ہی قیمتی وقت ملا ہے، بہت زیادہ قیمتی وقت ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے۔ ہر ایک قوم، دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، یہ تعلیم کے ہی ذریعے ترقی پائی ہیں۔ تعلیم ہماری ترقی کا بہترین اور بیش بہا اور قیمتی زینہ ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے ہی ہم دنیا کو فتح یاب کر سکتے ہیں، اور تعلیم کے ذریعے ہی ہم کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کا یہ رواج رہا ہے اور دنیا کی تاریخ رہی ہے، جو قومیں تعلیم کے اعتبار سے پیچھے رہ گئی ہیں، وہ قوم زوال اور ذلت کا شکار ہو گئی ہے، اور جو قومیں تعلیم سے مستفید ہوئی ہیں، وہ قومیں دنیا میں بارآور ہوئی ہیں، کامیاب ہوئی ہیں۔ میرے عزیزان محترم، یہ بڑی ہی خوشی کا مقام ہے اور بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، اور دل جمعی سے آپ لوگ اپنا وقت اس میں لگائے ہیں، اور اپنے اساتذہ کرام سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوں، محسوس نہیں ہوں بلکہ مستفیض ہوں، اور فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے اور جب تک ہم اس کامیابی کی زینہ پر چڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز وہ ایک دن آئے گا کہ کامیابی اور کامرانی ہمارا قدم چومے گی۔ دیکھیے، ہمیں اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھنا ہوگا۔ ماضی جو ہم نے گزارا ہے، وہ ماضی کی طرف مڑ کر ہمیں نہیں دیکھنا ہے، اور ماضی کی تاریخ پر ہمیں نظر رکھنی ہے۔ آج جو کچھ دنیا میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمانوں ہی کا فیض ہے، اور ہماری اسلامی تہذیب و تمدن ہی کا دین ہے دنیا نے جو ترقیاں پائی ہیں۔ آج سے پہلے ہندوستان کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے، یا پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے اس دنیا کو تعلیم دیا، مسلمانوں نے اور ہماری تہذیب نے اس دنیا کو تمدن دیا، اور مسلمانوں نے ہماری اس دنیا کو جینے اور سلیقہ سے رہنے کا طریقہ سکھایا، اور مسلمانوں نے اور ہماری اسلامی تمدن اور ہماری اسلامی تاریخ نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اور ہمیں کس طرح جینا چاہیے، ہمیں کس طرح سلیقہ سے رہنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہماری تاریخ کے اندر اور ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، قرآن کریم ہمارے لیے نظام الاوقات ہے، قرآن کریم ہمارے لیے نظام الاسباق ہے۔ جب تک ہم اس پر اچھی طرح غور و فکر کرتے رہیں گے، اور جب تک اس پر ہم چلتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب اور کامران ہوتے رہیں گے۔ اور جس قوم نے بھی اپنی تاریخ کو چھوڑ دیا، اپنی تاریخ کو نہیں دوہرایا، وہ قوم ذلت اور زوال میں پہنچ گئی۔ ہماری تاریخ نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کا طریقہ سکھایا۔ ہماری تاریخ نے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اس لیے میرے عزیز محترم، عزیزان گرامی، میں آپ کو عزیزان گرامی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری نگاہ میں بہت زیادہ ہی محبوب ہیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب بھی کسی مکتب سے گزرتے تھے، چھوٹے مدارس سے گزرتے تھے، بہت زیادہ ہی خوش ہوتے تھے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو گولڈ میڈلسٹ ہیں،
اور پوری دنیا کے لیے وہ ایک نمونہ بن کر گئے اس دنیا سے. وہ جو چھوٹے مدارس سے اور مکاتب سے جو وہ گزرتے تھے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. وہ اس لیے خوش ہوتے تھے ہماری کامیابی کا یہ پہلا زینہ ہے اور ہماری محنت کا اور ہماری جدوجہد کا آپ پہلی کڑی ہیں. اور جو ہم کاشت کرتے ہیں, جو ہم کھیتی کرتے ہیں, اس کے لیے آپ سب سے بہترین نمونہ آپ ہیں. جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے اور کامیابی حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز, تب تک ہم خوش ہوتے رہیں گے اور ہماری آئندہ نسلیں بھی ہم سے بہت زیادہ خوش ہوں گی. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے جو عزیز محترم ہیں جناب مولانا رمضان علی صاحب اور حافظ اقبال صاحب, ہمارے عزیز محترم, اور کہہ لیجیے ہمارے نواسا حافظ ابو بکر صاحب. اللہ ان لوگوں کے حیات میں بہت زیادہ برکت دے, زیادہ برکت عطا فرمائے اللہ پاک, کہ انہوں نے یہ بڑا زوخم اور بڑا تشدد آمیز قدم اٹھایا ہے, اور حالات سے جو نپٹ رہے ہیں اور حالات سے جو نمٹے ہیں, تو یہ بہت بڑا قدم اٹھایا انہوں نے, اور یہ قوم ملت کے لیے اور ایک بہت بڑا سرمایہ انہوں نے جو مہیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے. اور آپ عزیزان گرامی, بچوں سے, طالبات سے ہماری گزارش ہے کہ اپنا وقت رائے گاہ کیے بغیر اپنے اساتذہ کے دیے ہوئے اسباق کو, اپنے اساتذہ کے کیے ہوئے نصیحت آموز باتوں کو, اس کو ذرا سا دھیان دیں گے اور اس پر زیادہ محنت کریں گے. اور اس طرح محنت کریں گے کہ آپ زمانے کا نور الدین زنگی بن جائیں, زمانے کے لیے آپ صلاح الدین ایوبی بن جائیں, زمانے کے لیے آپ اور محمد بن قاسم بن جائیں, اور زمانے کے لیے آپ جو ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں, زمانے کے لیے آپ جو ہے ہمارے اکابرین علماء میں شمار ہونے لگے, اور زمانے کو اور دنیا کو ایک ایسی چیز مہیا کریں, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. یہ سبیل الرشاد, آپ لوگ سبیل الرشاد کے معنی جانتے ہیں, کامیابی کا بہترین زینہ, ہدایت کا بہترین زینہ, بہترین راستہ اور بہترین ذریعہ. یہ اس مدرسے کا نام روشن کرنے کے لیے آپ ہماری پونجی ہیں. دیکھیے, دکاندار جو دکان کرتے ہیں, اگر اس میں گاہک نہیں آوے, دکاندار مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ادارے ہیں, اگر اس مدرسے میں بچے نہیں آئے اور بچے تعلیم حاصل نہیں کریں, بچے کامیاب نہیں ہوں گے, تو ہماری کامیابی اور ہماری محنت رائے گاہ چلی جائے گی. اس لیے آپ اساتذہ کی محنت کا ثمرہ ہیں اور ان کا نتیجہ ہے. اس لیے ہماری آپ سے ایک درد مندانہ گزارش ہے اور ایک نصیحت بھی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ حضرات, ہمارے عزیزان گرامی, بچے اور بچیاں, اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اور اپنے وقت کو ادھر ادھر برباد کیے بغیر آپ لوگ زیادہ محنت کریں اور زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے استاد اور اپنے اساتذہ کی محنت کو بارآور بنانے کی کوشش کریں, پھلدار بنانے کی کوشش کریں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی پہچان ہماری پہچان آپ سے ہو سکے, ہماری پہچان آپ سے ہو سکے. یہ نہیں کہ ہم سے آپ کی پہچان ہو سکے کہ ہم کو یہ کہنا پڑے کہ یہ ہمارے شاگرد, ایسا نہیں کہنا پڑے, بلکہ یہ کہنا پڑے یہ فلاں کے شاگرد ہیں, یہ عبداللہ کے شاگرد ہیں, یہ رحمت اللہ کے شاگرد ہیں, یہ رضیہ کے شاگرد ہیں, یہ صفیہ کے استاد ہیں, یہ فلاں کے استاد ہیں. یہ پہچان ہو سکے, آپ سے ہماری پہچان ہو سکے. اس لیے بچے جب کامیاب ہوتے ہیں تو اس بچے کے ذریعے باپ کی پہچان ہوتی ہے. یہ فلاں کے والد ہیں, فلاں کے ابو ہیں, فلاں کے پاپا ہیں, فلاں کے امی ہیں. یہ آپ کی ہماری پہچان یہ آپ سے ہو سکے, اور امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. اس لیے میں دعا کو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور آپ لوگوں کو کامیابی کی زینہ تک اور کامیابی کی منزل تک آپ لوگوں کو پہنچائے.